ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ عطا فرما۔ پیارے بچوں، میٹروپولیٹن اسکول سے میں 8ویں جماعت اول کی اردو کے ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ پیارے بچوں، یہ آپ کی جماعت اول کی کتاب موتیا ہے۔ انشاءاللہ اس کتاب سے آپ کو اردو زبان کو بولنے، لکھنے اور سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اس کتاب کی حفاظت آپ کی اپنی ذمہ داری ہے اور روزانہ کی بنیاد پر اس کی بلند خوانی کریں۔ یہ آپ کا ماہ جولائی کے پہلے ہفتے کا کام ہے جس کو آپ کو مکمل کروایا جائے گا، جس میں آپ کو حروف تہجی کو پڑھنا لکھنا سکھایا جائے گا، اور یہ آپ کی پچھلی جماعت کا اعادہ بھی ہے۔ اسی طرح تصویر کا پہلا حرف آپ کو لکھنا سمجھایا جائے گا۔ مصوتے، جماعت اول میں آپ کو مصوتے اور مصمتے سمجھائے جائیں گے اور اس کی مشق کروائی جائے گی اور نئے الفاظ بنوانا سکھائے جائیں گے اور رنگوں کی مدد سے مصوتوں کو سمجھایا جائے گا۔ اچھا بیٹا، یہاں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ جی ہاں، یہ حروف کہلاتے ہیں، اور آج کا ہمارا پہلا سبق حروف تہجی کے بارے میں ہے۔ پیارے بچوں، اب میں آپ کو حروف تہجی کو پڑھ کر سناؤں گی، آپ اس کو غور سے سنیے۔ الف، ب، پ، ت، ٹ، ث، جیم، چ، ح، خ، دال، ذال، ر، ڑ، ز، زال، س، ش، ص، ط، ظ، ع، ب، ف، قاف، گ، لام، م، نون، واو، ہ، چھوٹی ے اور بڑی ے۔ اچھا بچوں، آپ نے اپنی پچھلی جماعت میں نظم پڑھی ہوگی حروف تہجی کی، تو آج اس کا تھوڑا سا اعادہ کر لیں ہم لوگ۔ چلیے کرتے ہیں، اور آپ سب میرے ساتھ پڑھیے گا، بڑا مزہ آئے گا۔ احمد انڈا لے کر بھاگا، الف اونچا سیدھا سادہ، بطخ بندر بلی خالہ، بے کے نیچے نقطہ ڈالا، پے سے پتا پے سے پیالہ، 3 چھوٹے نقطوں والا، ہاتھ اٹھاؤ تالی بجاؤ، تے کے اوپر 2 نقطے لگاؤ، ٹے سے ٹماٹر کھا لو آج، چھوٹی تو ہے ٹے کا تاج، کرتے ہیں اب سے کی بات، 3 ہیں نقطے سے کے ساتھ۔ جیم سے جیب، جیم سے جوتا، جیم کے پیٹ میں 1 ہے نقطہ، چڑیا چوزا بجائے بین، چ کے پیٹ میں نقطے 3، پلیٹ میں حلوہ حلیم کی تھالی، نقطہ نہیں ہے ہے خالی، ہے خرگوش خط خالو کا، خ کے سر پر 1 ہے نقطہ، دمبا بھاگا کھانے دانا، دال کی کمر کو گول بنانا، ڈائنو کھا گیا ساری روٹی، ڈال کے اوپر توئیں ہیں چھوٹی، نقطہ آئے ایک ہی بار، زال سے بنے ہیں ذوالفقار، رکشہ لے کر بھاگا، رے بڑا ہی سیدھا سادہ، پہاڑ کے جانا ہے اس پار، رے کو بولنا بڑا دشوار، زے میں زیبرا دکھائے زبان، 1 نقطہ ہے زے کی شان، ہو گئی سردی برسا زالا، زے ہے 3 نقطوں والا، 2 ہیں شوشے سین کے ساتھ، نقطہ نہیں ہے اس کے پاس، شین سے شیر بجائے بین، 2 ہیں شوشے نقطے 3، صوفہ صابن اور سراہی، سواد کی صورت الگ بنائی، کھانا پینا موج اڑانا، سواد سے ضعیف نہ ہو جانا،
स्वाद के जैसा अलिफ सा सीधा, तोए से ताक पर बैठा तोता, प्लेट प्याली और ये चमचा, जोए ज़रूर ये है एक नुक्ता, उड़ा औकात डर गई औरत, ऐन की सबसे अलग है सूरत, गैन से गुलैल और गुब्बारा, नुक्ता इस पर भी एक डाला, फाख्ता बैठी गाना गाए, फे पे नुक्ता एक लगाए, फे की तरह काफ बनाओ, कलम से नुक्ते दो लगाओ, काफ के ऊपर कशिश लगाओ, के एक कबूतर सबको दिखाओ, मोटी गाय गाजर खाए, काफ पर कशिश दो लगाए, लोमड़ी ने खट्टा लीमू खाया, लाम फिसलकर नीचे आया, मीम की शक्ल है कितनी अनोखी, मीम से मेंढक मछली मुर्गी, नून का नुक्ता प्याले में, आए नारंगी जाड़े में, मुंह को खोलो खाना खा लो, फे और दाल से वाव बना लो, गोल घुमाओ हे बन जाए, हाथी हिरन हवा में आए, उल्टा करके दाल को भागाया, मोटा ताज़ा ये को पाया, रे को खींचो ये बड़ी ये बना लो, दाने पापे सारे खा लो। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये नज़म? मज़ा आया ना बहुत? इसी तरीके से आपको ये नज़म याद करनी है। प्यारे बच्चों, अपनी किताब मोतिया का सफ़र नंबर 4 खोलें। बेटा आपको अपने इर्द गिर्द जो चीज़ें नज़र आती हैं उनको कुछ नाम हैं, इनकी अदायगी मुख्तलिफ होती है। इसी तरीके से आपको अलिफ से ये तक हुर्फ तहज्जी लिखी हुई है ना, तो इसको आपको अपनी बुक में उसको खुशखती करना है और अपनी इसको कॉपी में भी खुशखती लिखना है। अब आप नीचे की तरफ आइए, आप देखिए कुछ आपको तस्वीर दिखाई गई हैं। इसमें तस्वीर की आपको बहुत सी इर्द गिर्द अपने चीज़ें देखी होंगी ना, उसमें आपको हर तस्वीर का पहला हर्फ आपको बताया जाता है। इसी में एक टोपी है, टोपी का पहला हर्फ क्या होगा? टे, टे टोपी, टे टोपी क्या है पहला हर्फ? टे टोपी। फिर किसकी शक्ल है आपके पास दूसरी? चूहा। तो चूहा किससे शुरू होगा, किस हर्फ से शुरू होगा? च, चूहा। चूहे के बाद किसकी तस्वीर है ये? जी, दरख्त, दरख्त की तस्वीर है। दरख्त का पहला हर्फ क्या होगा? द, दरख्त। क्या होगा? द, दरख्त। अब आ जाए आप नीचे लाइन पे, नीचे लाइन पे किसकी तस्वीर है? शेर की। शेर देखा है ना, तो शेर का पहला हर्फ क्या होगा? शेर, 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 शेर। दूसरी आपकी तस्वीर है गुब्बारा, तो गुब्बारे का पहला हर्फ क्या होगा? गैन, गुब्बारा, गैन से गुब्बारा। क्या दोबारा से पढ़ते हैं? शीन से शेर, गैन से गुब्बारा और हाथी। हाथी किससे शुरू होता है? हे हाथी। किससे शुरू हो रहा है? हे हाथी। तो इसको हम एक दफ़ा आपको अब लिखने का तरीका बताएंगे कि आपने पहली तस्वीर में देखा कि आपका नहीं लिखा था। अब हम इसको लिखेंगे टे टोपी, चे चूहा, द दरख्त, शी शेर, गैन गुब्बारा, हे हाथी। जी बेटा, अभी आप सफ़ा नंबर 5 में आपको कुछ हुर्फ नज़र आ रहे हैं। उर्दू में हुर्फ तहज्जी में 36 हुर्फ होते हैं, यानी कि 36 हुर्फ होते हैं। तो इनमें से 4 हुर्फ आपके अलिफ, वाव, छोटी ये और बड़ी ये मुसव्वतें कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मुसव्वतें। जिस तरीके से अंग्रेज़ी ज़बान में आपके पास वॉवल्स होते हैं ना, ए, ई, आई, ओ, यू, इसी तरह उर्दू ज़बान में मुसव्वतें होते हैं, अलिफ, वाव, छोटी ये और बड़ी ये।
یہ بنیادی مصوتے ہوتے ہیں، یہ ارکان سازی میں کام آتے ہیں، ان سے مل کر الفاظ بنتے ہیں۔ یہ حروف مختلف آوازیں رکھتے ہیں، شروع کی آوازیں آخر کی آوازوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ اب ہے آپ کے پاس الف۔ الف کی آواز کیا ہوگی؟ اردو میں حرف تہجی میں بنیادی مصوتے کون سے ہیں؟ الف۔ تو الف کی آواز کیا ہوگی؟ آ۔ یعنی کہ الف جب شروع میں آتا ہے تو اس کی آواز چھوٹی ہوتی ہے اور آخر میں آتا ہے تو اس کی آواز لمبی ہو جاتی ہے۔ مثلاً الف سے انگور، الف سے امرود، الف انار۔ اور جب بعد میں الف آتا ہے تو اس کی آواز کیا لمبی ہو جاتی ہے، جیسے الف مالا، باجا، تالا۔ اب آئیے اپنا دوسرا مصوتہ واو۔ واو کی آواز شروع میں چھوٹی ہوتی ہے، مگر جب واو درمیان میں یا آخر میں آئے تو واو کی آواز او ہو جاتی ہے۔ اس کو دیکھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں۔ واو ورزش، واو وضو، واو ورق۔ اب جب واو آپ کا درمیان میں آئے گا یا آخر میں آئے گا تو اس کی آواز کیسی ہو جائے گی؟ واو بولو، واو ٹولو، واو جوڑو۔ اب آ گیا آپ کی تیسری آواز، یعنی کہ چھوٹی اے اور بڑی اے۔ چھوٹی اے اور بڑی اے کی شروع کی آواز تو ایک ہوتی ہے، مگر جب آخر میں چھوٹی اے کی آواز ہوتی ہے وہ ای کی آواز میں آ جاتی ہے۔ یعنی کہ پہلی آواز میں چھوٹی اے بڑی اے کیسی آواز نکلے گی؟ یکا، یخنی، یاقوت۔ مگر جب چھوٹی اے کی آواز ہم آخر میں یہ آ جائے گا، اس کی آواز کیا ہو جائے گی؟ ای کی آواز ہو جائے گی، یعنی بکری، موچی، روٹی۔ جی بیٹا، اب بڑی اے دیکھیے۔ بڑی اے کی میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ شروع کی آواز میں ایک ہی ہوگی، چھوٹی اے بڑی کی آواز ایک ہی ہوگی ساؤنڈ، مگر جب آخر میں بڑی اے آئے گا تو اس کی آواز کیا ہو جائے گی؟ تالے، طوطے، تارے، یعنی کہ ایک ہی آواز نکل رہی ہے۔ تو یہ ہمارا مصوتے کی کس طریقے سے آواز سازی کی گئی ہے، یہ آپ کو اس میں بتایا گیا ہے۔ اچھا، اب آپ کو اس میں ہوم ورک میں کیا کرنا ہے بیٹا؟ الف، واو، چھوٹی اے اور بڑی اے سے آپ کو اپنی کاپی میں نئے الفاظ بنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس طریقے سے آپ کو میں نے یہ آپ کو سلائڈ میں دکھایا ہے کہ کس طریقے سے نئے الفاظ بننے، اسی کو آپ دیکھتے ہوئے اپنے الف، واو، چھوٹی اے بڑی کا استعمال کرتے ہوئے ہر لفظ کے آپ کو 5 الفاظ اپنی کاپی میں تحریر کرنا ہے۔ جی بیٹا، اب آپ کا یہ ہے صفحہ نمبر 4۔ اسی کے نیچے آپ دیکھیے، ہاں اسی کے نیچے آپ 5 پہ دیکھیے، صفحہ نمبر 5 پہ دیکھیے کہ آپ کو کچھ حروف نظر آ رہے ہیں تصویر میں، دکھ رہے ہیں نا تصویر میں حروف؟ تو اس میں آپ کو جہاں پہ مصوتے دکھایا جا رہا ہے اس میں آپ کو رنگ کا بھرنے، ٹھیک ہے؟ جہاں پہ الف ہے وہاں آپ کو لال رنگ کرنا ہے، 2 جگہ الف ہے وہاں آپ کو لال رنگ کرنا ہے۔ واو میں آپ کو پیلا رنگ کرنا ہے، چھوٹی اے میں آپ کو نیلا رنگ کرنا ہے اور بڑی اے میں آپ کو ہرا رنگ کرنا ہے۔ تو بیٹا ہم پہلے اس میں رنگ بھرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو اس میں سمجھ میں آئے گی تصویر کیا ہے، اور جو حروف آپ کے مصمتے ہیں یعنی کانسوننٹ ہیں اس میں آپ کو رنگ نہیں بھرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم دوسری تصویر دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ کی مکمل ہو گئی۔
اچھا بیٹا، یہاں ہم اپنا پہلے ہفتے کا کام مکمل کر چکے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. کر تو دیتی ملتی ہوں.